بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة یأتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، محترم طلباء کرام، آج ایک نہایت مبارک اور تاریخی دن کے حوالے سے ہم سب یہاں پر اس مجلس میں جمع ہیں۔ یہ دن ہمارے لیے ایک تاریخی دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی کی ایک عظیم نعمت سے نوازا۔ آزادی کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، آزادی کتنا بڑا انعام ہے، آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا عظیم عطیہ ہے۔ اس بات کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج ہم جس جوش و خروش کے ساتھ، جس ملکی محبت کے جذبے کے ساتھ یہاں پر جمع ہیں، اور اسی طرح جس عقیدت اور احترام کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احکام فرمائی گئی عبادات پر عمل پیرا ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں، دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جن میں اس طرح جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارا وہ پڑوسی ملک جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے، ہمارے ساتھ کا پڑوسی ملک ہے، اس ملک کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس ملک کے اندر مسلمانوں کو قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان بھولے سے بھی چھپ کر بھی قربانی کا عمل میں لے آتا ہے تو صرف اس کے لیے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کے لیے، بلکہ پورے اہل علاقہ کے لیے ایک مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک اذان دینے پر پوری بستیوں کو جلا دیا جاتا ہے۔ لوگوں کو نماز جیسا اہم ترین فریضہ بھی چھپ چھپا کر ادا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آزادی عطا فرمائی ہے، تو آج ہم ایک ایسے آزاد وطن میں سانس لے رہے ہیں کہ جہاں پر ہم اذان کی آواز بھی سنتے ہیں، جہاں پر تلاوتیں بھی سنتے ہیں، جہاں پر دینی حوالوں سے منعقد پروگراموں میں شرکت بھی کرتے ہیں، جہاں پر ہم جو بھی دین کا کام کرنا چاہیں، جو بھی آزادی کے ساتھ کام کرنا چاہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ اسی آزادی کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک دن میں ہمیں عطا فرمائی۔ یہاں پر میں ایک بڑی اہم بات خاص طور پر اپنے طالب علموں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آزادی کی یہ عظیم دولت اور یہ عظیم ترین ملک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، یہ ملک ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملا، یہ آزادی ہمیں پلیٹ میں رکھ کر بڑے اعزاز اور احترام کے ساتھ پیش نہیں کی گئی، ہمیں ہدیے کے طور پر یا گفٹ کے طور پر پیش نہیں کی گئی کہ یہ آزادی کی نعمت جو ہے یہ تمہیں ہدیہ کی جاتی ہے، یا یہ ایسا عظیم اور بہترین ملک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا دنیا والوں کی طرف سے یہ ہمیں کوئی تحفے اور گفٹ میں نہیں دیا گیا، بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے اور اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے اور یہاں پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو آزادانہ طور پر سر انجام دینے کے لیے ہمارے بزرگوں نے وہ قربانیاں ادا کی ہیں، وہ قربانیاں دی ہیں کہ جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اگر بات کی جائے تو آج ہم تو بڑے خوش ہیں، بڑے نعرے لگا رہے ہیں اور بڑے جو ہے جشن کا اہتمام کر رہے ہیں اور بڑی خوشیوں کا ایک دوسرے کے سامنے اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آج کی جو ہماری خوشیاں ہیں، یہ آج کی ہماری جو مبارکبادیں ہیں، یہ آج کا جو ہمارا جشن ہے، اس کے پیچھے ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیوں کی ایک پوری داستان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 6 لاکھ مسلمانوں نے اس وطن کی خاطر قربانی دی ہے۔ 6 لاکھ مرد اور عورت، بچے، بوڑھے اور جوان اس وطن کی خاطر ذبح ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنا خون بہایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو زندہ جلایا ہے۔ وہ ان میں سے بہت سے ایسے بھی تھے کہ جن کو پانی کے اندر ڈوب کر مرنا پڑا، بہت سے ایسے بھی تھے کہ جن کو گھروں سمیت زندہ جلا دیا گیا، بہت سے ایسے تھے کہ پورے قافلے کو لوٹا، پورے قافلے کو روکا اور تلواریں لے کر ان پر ایسا حملہ کیا کہ پورے قافلے میں سے کسی ایک بندے کو بھی زندہ نہ چھوڑا گیا۔ تو یہ 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں تھیں، جن کے اندر ہمارے بڑے بوڑھے حضرات بھی تھے، جن میں ہمارے بچے بھی تھے، جن میں ہماری خواتین بھی تھی۔ ایسی خواتین نے، ایسی ماؤں بہنوں نے بھی اس وطن کی خاطر قربانی دی کہ جن کا بال بھی کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنا خون اس وطن کی خاطر بہایا۔ تو اتنی لازوال قربانیوں کی ایک داستان رقم کی گئی، تب جا کر یہ ملک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نظام قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کو جب کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو پہلے اسے پوری قربانی لیتے ہیں، پہلے آزماتے ہیں کہ اس قوم کے اندر اس نعمت کو سنبھالنے کا ملکہ بھی ہے یا نہیں ہے، یہ اس نعمت کے اہل بھی ہیں یا نہیں، ان کے اندر اس نعمت کی لیاقت بھی ہے یا نہیں۔ اور میں انتہائی مختصر سے اوقات میں صرف پورا واقعہ، پوری بات تو بیان کرنا یہاں پر ممکن نہیں ہے، لیکن صرف میں 1-2 واقعات ایسے سنا دوں، 1-2 واقعات ایسے عرض کروں جس سے کچھ اندازہ ہمیں ہو سکے کہ کن حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سرخروئی عطا فرمائی کہ مسلمانوں کو یہ عظیم ترین وطن حاصل ہوا۔ جہاں پر آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، 1947 سے پہلے اس پورے خطے کو ہندوستان کہا جاتا تھا، اور صرف پاکستان اور انڈیا کو نہیں بلکہ پاکستان اور انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کو بھی ملا لیجئے، ان کے ساتھ نیپال اور بھوٹان کو بھی ملا لیجئے، ان 5 ملکوں کو ملا کر اس وقت ایک وطن ہوا کرتا تھا، اور اس پورے وطن کے اوپر، اس پورے خطے کے اوپر انگریز کی حکمرانی تھی، اور ایسی ظالمانہ حکمرانی تھی کہ مسلمانوں کو آزادانہ طور پر کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی یعنی 1947 پاکستان بننے سے تقریباً 90 سال پہلے 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، جس میں اس پورے خطے کے مسلمانوں نے اور یہاں کے رہنے والوں نے مل کر انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ آج ہم سب مل کر ایسا زور لگائیں کہ اپنی قوت بازو سے، اپنے زور اور زبردستی سے اس انگریز کو یہاں سے اپنے ملک سے نکال کر باہر کر دیں۔ کہ بھلا انگریز کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ 7 سمندر پار سے آئے اور یہاں پر آ کر ہمارے خطے پر ہمارا حکمران بن کے بیٹھ جائے؟ جو 7 سمندر پار رہتا ہے اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے اوپر آ کر ہمیں بتائے کہ تم نے کیسے رہنا ہے، کیسے چلنا پھرنا ہے، اور تمہارے لیے کیا قوانین ہوں گے؟ انگریز کو اس بات کا حق کس نے دیا تھا؟ انگریز کو اس بات کا حق کس نے دیا تھا کہ وہ 7 سمندر پار سے آئے اور یہاں پر آ کر یہاں کی تجارت پر قابض ہو جائے، یہاں کی فیکٹریوں پر، یہاں کی ملوں پر مالک بن کر بیٹھ جائے اور یہاں کی حکومتوں کو اپنے قبضے میں کر لے؟ اس کو اس بات کا حق کس نے دیا تھا؟ ہمارے بر صغیر کے مسلمان بڑے غیور مسلمان ہیں، انہوں نے انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کیا۔ جب انگریز کی غلامی کو قبول نہیں کیا تو انہوں نے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا اور ان کے خلاف جہاد کا علم لے کر اٹھے اور ان کے خلاف جہاد کیا، ان کے خلاف مقابلہ کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے عزم کو،
اور اس قوم کے جذبات کو ابھی اور آزمانا چاہتے تھے، ابھی اور قربانیوں کی ضرورت تھی اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے۔ جتنی قیمت ادا کی گئی تھی وہ ابھی اس وطن کی پوری قیمت ادا نہیں ہو پائی تھی۔ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے جو زور لگایا تو اس کا نتیجہ کوئی اچھا نہ نکل سکا۔ مسلمان مغلوب ہو گئے اور انگریز جو ہیں پورے ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ اور اس کے بعد کا وہ واقعہ جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی مستند ترین کتابوں کے اندر آج بھی یہ واقعات لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ اس کے بعد انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر، عام طور پر مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم و ستم کیا کہ تمام سرکاری عہدوں سے سارے مسلمانوں کو فارغ کر دیا گیا، سکولوں سے مسلمان بچوں کو نکال دیا گیا، کالجوں یونیورسٹیوں سے مسلمان بچوں کو نکال دیا گیا، تمام سرکاری دفتروں سے، سرکاری ملازمتوں سے مسلمانوں کو فارغ کر دیا گیا۔ جتنے بھی مسلمانوں کے بڑے بڑے مدارس تھے جو اس وطن کے اندر دین کی تعلیم جو ہے وہ پھیلا رہے تھے، ان سب مدارس کو ضبط کر لیا گیا، ان کی جتنی جاگیریں تھیں ان سب کو نیلام کر دیا گیا۔ وہ عظیم ترین تاریخی مدرسہ جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا، جہاں پر برسوں تک شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے درس قرآن دیا تھا، اس کو ناچ گانے کا ایک کلب بنا دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہیں پر بس نہیں کی، یہ تو سلوک ہوا عام مسلمانوں کے ساتھ، لیکن انگریزوں نے چن چن کر علماء اکرام کو تلاش کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عوام کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، عوام کو ہمارے خلاف اٹھانے والے اور ہمارے خلاف بیدار کرنے والے تو یہ علماء اکرام ہیں۔ تو کتابوں کے اندر یہ باتیں آج بیان کی جائیں تو کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بڑی مستند کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور ان کی تصاویر بھی انٹرنیٹ کے اوپر آج بھی موجود ہے کہ علماء اکرام کو بڑے بڑے میدانوں کے اندر جمع کیا جاتا اور تمام لوگوں کو وہاں پر یہ تماشا دیکھنے کے لیے زبردستی بلایا جاتا، اور ایک ایک توپ کے سامنے ایک عالم دین کو بلا کر گولے کے ساتھ اڑا دیا جاتا۔ جب ایک مسلمان عالم دین کے پرخچے اڑتے تو اس کے اوپر وہ اپنے خوشی کے نعرے بلند کرتے، اور اس سے کیا ہوتا کہ وہ مسلمان جو یہ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوتے تھے ان کے دلوں کے اندر انگریزوں کا رعب اور زیادہ بیٹھ جایا کرتا۔ ایک کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک مسافر نے دہلی سے کلکتہ کی طرف جانے کا سفر شروع کیا، وہ دہلی سے چلا اور کلکتہ تک گیا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ دہلی سے لے کر کلکتہ تک مجھے کوئی درخت ایسا نظر نہیں آیا جس کے اوپر ایک عالم دین کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو، ایک ایک درخت کے ساتھ ایک ایک عالم دین کو پھانسی دی گئی۔ یہاں کے جو کاریگر تھے جو یہاں کی فیکٹریوں کے اندر کام کیا کرتے تھے، میں یہ عرض کرتا چلوں اور مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کے دور میں ان باتوں پر یقین نہیں آتا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ بر صغیر کے اندر، یہ ہندوستان کے اندر بننے والا کپڑا یورپ کے اندر سب سے قیمتی کپڑا سمجھا جاتا تھا۔ جیسے آج ہم یورپ سے آئی ہوئی چیز کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، کوئی بتائے کہ یہ چیز امریکہ کی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی چیز ہوگی، کوئی بتا دے کہ یہ یورپ کی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ بڑی اعلیٰ کوالٹی کی چیز ہوگی۔ تو اس وقت ہندوستان میں بننے والا کپڑا یورپ میں مہنگا ترین کپڑا سمجھا جاتا تھا، اور وہاں اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی اور بڑی مانگ تھی۔ اب انگریزوں نے کیا کیا، وہ کپڑا بنانے والے جو کاریگر تھے جو وہ مہنگا ترین کپڑا یہاں کی فیکٹریوں کے اندر، یہاں کی ملوں کے اندر بنایا کرتے تھے، ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ تم اپنی فیکٹریوں کو چھوڑو، ہماری فیکٹریوں کے اندر آ کر کپڑا بناؤ۔ اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جو تو رضامند ہو گئے ان سے تو انہوں نے اپنی فیکٹریوں میں کپڑا بنوایا، اور جو ذرا سا بھی انکار کرتے تھے ان کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کاٹ کر چھوڑ دیتے تھے، دونوں انگوٹھے کاٹ دیتے تھے کہ جاؤ اب جا کر اب کپڑا بنا کر دکھاؤ۔ اب جس آدمی کے دونوں انگوٹھے کٹ گئے ہیں وہ کیا کر سکتا ہے؟ تو یوں انگریزوں نے یہاں کی معیشت کو تباہ و برباد کیا اور یہاں کے لوگوں پر ظلم و ستم کیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بر صغیر کے لوگ، ہندوستان کے لوگ مایوس ہو جاتے، کہتے کہ بس اب تو ہر طرح سے انگریز غالب آ گیا، ہم نے معیشت کے میدان میں ان کا مقابلہ کیا لیکن وہ غالب آ گئے، ہم نے تعلیم کے میدان میں ان کا مقابلہ کیا، وہ تعلیم میں بھی غالب آ گئے، ہم نے میدان جنگ کے اندر ان کا مقابلہ کیا 1857 میں، اور میدان جنگ میں بھی ہمیں شکست ہو گئی، تو اب تو ہمیں انگریز کی غلامی قبول کر لینی چاہیے۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ وہ انگریز کی غلامی کو قبول کر لیتے، لیکن یہ ہمارے اسلاف تھے،
ہمارے بزرگوں کے وہ حوصلے تھے کہ جن کو آج حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے عظیم حوصلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائے کہ انہوں نے ایسے حالات میں بھی اپنی ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ایسے حالات کے اندر بھی اپنے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم میدان جنگ کے اندر ان سے شکست کھا گئے ہیں تو اب سیاست کے میدان میں ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین نے سیاست کے میدان میں انگریز کا مقابلہ کرنا شروع کیا۔ میں بات کو انتہائی مختصر کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی جو جماعت تھی اس کے بانی اور قائد، اس کے قائد جو ہیں، ان قائد اور لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، ایک عظیم قیادت جو ہے مسلمانوں کو میسر آئی۔ انہوں نے دنیا کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان الگ قوم ہے، اور یہاں پر رہنے والے ہندو اور یہاں پر رہنے والے سکھ جو ہیں وہ الگ قوم ہیں۔ جب ہم مسلمان ایک الگ قوم ہے تو ہمارا ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے الگ وطن کا مطالبہ کیا تو یہاں پر ہندو بھی موجود تھے، یہاں پر سکھ بھی موجود تھے، یہاں پر انگریزوں کی بھی حکومت تھی، ان سب نے اس بات کی مخالفت شروع کر دی۔ لیکن اس پورے بر صغیر کے مسلمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کے تلے وہ سب کے سب مسلمان جمع ہوئے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انگریزوں کی مخالفت کے باوجود، ہندوؤں کی مخالفت کے باوجود، سکھوں کی مخالفت کے باوجود 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کامیابی عطا فرمائی کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم وطن جو ہے وہ عطا فرما دیا، اور دنیا کے نقشے کے اوپر پاکستان نامی ایک نئے ملک کا اضافہ ہو گیا۔ اور میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عظیم وطن عطا فرمایا، جو پاکستان ہمیں ملا، تو آج تو ہمیں یہ ایک پاکستان دنیا کے نقشے پر نظر آتا ہے۔ یہ ایک پاکستان ہمیں دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں، اس پر ایک پاکستان کا نقشہ موجود ہے۔ لیکن 14 اگست 1947 کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو 2 پاکستان نامی ملک عطا فرمائے تھے۔ ایک پاکستان تو یہی تھا، جو یہ پاکستان جس میں ہم سب رہتے ہیں، اور دوسرا بنگلہ دیش جو ہے، جس کا نام آپ نے سنا ہوا ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے یہ بھی پہلے پاکستان ہوا کرتا تھا۔ اس کو مشرقی پاکستان کہا جاتا تھا اور اس کو مغربی پاکستان کہا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے جہاں پر ہم خوشی منا رہے ہیں، جہاں پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، تو یہاں پر ہم اپنے اکابرین کو، اپنے بزرگوں کو جو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، تو وہاں پر ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے یہ بھی پوچھنے کا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں 2 پاکستان دیے تھے، وہ ایک پاکستان کہاں چلا گیا؟ وہ ایک پاکستان ہم سے کہاں گم ہو گیا؟ تو یہ تو ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ پاکستان کہاں چلا گیا، لیکن میں مختصر طور پر اتنا عرض کرتا چلوں کہ وہ ایک پاکستان صرف اور صرف ہمارے تعصب کا شکار ہو کر رہ گیا، ہمارے اختلافات کا شکار ہو گیا، اور وہ ہم سے گم گیا۔ اور ایسا گما ہے کہ ہمارے دلوں سے اس کا غم تک ختم ہو گیا، اور ہمارے آج کے نوجوانوں کو پتہ تک نہیں ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ بھی ہمارا پاکستان ہوا کرتا تھا۔ لیکن بہرحال میں جو بات عرض کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بزرگوں کی قربانیوں کی بدولت ہمیں یہ وطن عطا فرمایا۔ جب یہ آزاد وطن دنیا کے نقشے پر ابھرا تو ہندوستان کے مسلمانوں میں ایک عجیب جوش اور ولولہ پیدا ہوا، ایک عجیب جذبہ دیکھنے میں آیا۔ کیسا جذبہ؟ ایک یہ جذبہ دیکھنے میں آیا کہ ہندوستان کے اندر رہنے والے جتنے بھی مسلمان تھے، اس خطے میں رہنے والے مسلمان کہ جو خطہ انڈیا کے حصے میں آیا تھا، وہاں سے مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کی اس پاکستان کی طرف۔ اور 1-2 نہیں، 1000-2000 نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے اپنے گھر بار کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے علاقوں کو، اپنے کاروبار کو چھوڑا اور اپنا جتنا سامان وہ ساتھ لے سکتے تھے اپنے کندھوں پر لادا اور پاکستان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ اور لاکھوں مسلمانوں نے پاکستان کی طرف جو سفر کیا تو ان کے سفر کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر رہتے ہیں، یہاں پر ہمیں اذان نہیں دینے دی جاتی، یہاں پر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر ہمیں قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے مدارس نہیں ہے،
یہاں پر ہمارے بچوں کی اخلاقی تربیت کے ادارے نہیں ہیں، تو ہم ایک ایسے وطن کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں کہ جہاں پر ہم بڑی آزادی کے ساتھ اذانیں بھی دیں گے، مساجد بھی آباد کریں گے، مدارس بھی بنائیں گے، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی فکر بھی کریں گے اور قربانیاں بھی کریں گے، اور جتنے بھی اسلامی احکام ہیں ان سب پر ہم عمل پیرا ہوں گے اور ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ 1400 سال پہلے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں نے اسی نیت اور اسی جذبے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی کہ مکہ مکرمہ میں ہمیں اسلامی احکام پر عمل نہیں کیا جاتا، کرنے نہیں دیا جاتا، لہٰذا ہم مدینہ جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر ہم اسلامی احکامات پر عمل کریں۔ اور وہی جذبات ہندوستان کے ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے تھے کہ ہمیں یہاں پر اسلامی احکامات پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا، ہم پاکستان جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر جا کر اسلامی احکامات پر عمل کریں۔ تو میں اپنی بات کو ان الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ یہ جب ہم 14 اگست مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ سبز ہلالی پرچم ہم لہراتے ہیں، تو ہمیں اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی ان قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اس وطن کی خاطر جو ہے وہ لہو بہایا اور خود تو وہ قربان ہو گئے اور ہمیں ایک آزاد وطن جو ہے وہ ہمارے لیے ایک آزاد وطن مہیا کر کے چلے گئے۔ اور یہاں پر 2-3 باتیں جو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے اس خاص دن کے حوالے سے، وہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اس تاریخ کو ذہن میں رکھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ 14 اگست کا دن یہ صرف اور صرف یہ خوشی منانے میں اور ناچ گانے میں ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو بڑی جو ہے وہ مبارک محفل ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی ملک کے اندر آج کی جو یوم آزادی کی تقریبات ہیں، ملک کے کئی حصوں میں وہ ایسی تقریبات منائی جا رہی ہیں کہ جن کے اندر ناچ گانے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم بزرگوں کی قربانیوں کو دیکھیں تو کیا ایک باشعور قوم کی یہی نشانی ہے کہ وہ آج کے دن کو ناچ گانے کی نظر کرے؟ اسی طرح ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ جو آزادی کا دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی کا سانس عطا فرمایا۔ آج ہم فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، آج ہم کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے غیروں کے ظلم و ستم کے ہر وقت نشانے پر ہیں۔ عید کے دن بھی ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا جاتا، ان کو رمضان المبارک میں تراویح پڑھنے پر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز کے لیے جمع نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو آزاد وطن عطا فرمایا ہے تو ہم بڑی آزادی کے ساتھ یہ سارے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس آزادی کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس آزادی کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہی زندہ قوموں کی نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو وطن عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تا قیامت اس کو شاد اور باد رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا فرمائے، اندرونی اور بیرونی ہر طرح کے دشمنوں سے اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا